الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب كل كفار أثيم۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام احترام والا مہینہ بنایا ہے۔ چند جمعوں پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینوں کی گنتی رکھی ہے اور ان مہینوں کی گنتی میں چند مہینے بڑے احترام والے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ 3 مہینے اس کے اندر پے در پے ہیں۔ ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کے ساتھ دوسرا ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کے ساتھ تیسرا محرم الحرام کا مہینہ۔ اور نبی نے فرمایا چوتھا مہینہ وہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ ان مہینوں کا احترام اسلام سے پہلے بھی کیا جاتا تھا اور اسلام نے اس کے احترام کو اور بڑھا دیا۔ اسلام سے پہلے کافر ان مہینوں کا خوب احترام کرتے تھے اور اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ اپنی دشمنی ان مہینوں میں ختم کر کے لڑائی چھوڑ دیتے تھے۔ کہیں سفر کرنا ہوتا تو آزادی سے گھوما پھرا کرتے تھے۔ گناہ کرنا ان مہینوں کے اندر برا سمجھتے تھے۔ اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی بڑی تعظیم بیان کی اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں کی تعظیم فرمائی۔ مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کرے۔ اسلامی سال اللہ تعالیٰ نے محترم اور معزز مہینے سے شروع کیا۔ بظاہر ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہوا۔ ہماری زندگی جو لکھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 1 سال بیت گیا۔ ہم نے بظاہر اپنے عمل سے یہ کیا، لوگوں کو مبارکباد دے دی، لوگوں کو خوشخبری سنا دی، ہم اسی میں بہہ پڑے۔ کچھ اچھے لوگ تھے تو انہوں نے نئے سال کی دعا لوگوں کو شیئر کر دی، خود پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ جانتا۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے زندگی کا جو سال گزارا اس میں کمی کتنی رہ گئی۔ کاروبار کرنے والا کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوتی ہے، تب تو اس کا بزنس چلتا ہے۔ اگر اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں ہے اور اپنی مستی میں جا رہا ہے، سمجھتا ہے کہ جی یہ کاروبار چل رہا ہے، تو ایک دن گھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ مسلمان کو سال کے گزرنے پر اور نئے سال کے آنے پر اس بات کا غم ہونا چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے میں نے کیا کیا ہے، کرنا کیا چاہیے تھا۔ اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کیسے کروں، اپنے اندر سے اسے ختم کیسے کروں۔ عقل سے سوچنے کی بات ہے
چند سال پہلے جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھے تو ہم کس کو مبارکباد دیتے تھے؟ کس کو بتاتے تھے کہ نیا سال آ گیا، مبارک ہو، یہ ہو وہ ہو؟ البتہ ایک اچھا پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ اب مسلمانوں میں یہ بات جاگ گئی کہ اسلام کے اندر سال کی ابتدا اور انتہا وہ اسلامی اعتبار سے، ورنہ ہم وہی غیروں کی طرح انگریزی مہینوں کا جو سال ہے اسی پر خوشیاں مناتے تھے، جشن مناتے تھے، سال گزر جاتا تھا، نیا سال شروع ہو جاتا تھا۔ یہ تھوڑی سی بیداری پیدا ہوئی ہے کہ مسلمان اب پہچاننے لگ گئے کہ ہماری گنتی اسلامی طریقہ پر ہے، اور ہونے بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کے ساتھ ہماری عبادتوں کو جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ ہمیں گنتی معلوم ہونی چاہیے۔ پہلے تو لوگ ان مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے تھے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا تھا۔ یہ کہ کچھ بیداری پیدا ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ اور سمجھ ہمیں مل جائے اور حقیقت بھی مل جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار نے اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے، محترم مہینے سے شروع فرمایا۔ ہمیں سوچنا یہ ہے جو سال ہم نے گزارا ہے، اس سال کے اندر ہم نے اللہ کے کتنے حکموں کو پورا کیا جس اللہ نے ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اس اللہ کی ہم نے کتنی کی، کتنی باتیں پوری کی، اور اس سال کے اندر ہمارے اندر کمی کتنی رہ گئی کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح پہچانے کہ اللہ کے احکامات پر میں کتنا عمل کرتا ہوں اور کتنی کمی اس کے اندر لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 10 ایسے افراد کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور عجیب اللہ کی شان یہ ہے کہ 10 ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، دونوں کو تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ جو 10 افراد اللہ کو پسند ہیں اس میں پہلا انسان وہ ہے جسے پروردگار نے فرمایا کہ اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ جو آدمی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ اس کو پسند کر لے۔ دنیا کے اندر بھی جوان جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے، یہ چیز مجھے پسند آ گئی اور اس چیز کو اختیار کرنے کے لیے اب میں جتن کر رہا۔ اور یہاں معاملہ تو کچھ اور ہے کہ اللہ پسند کر رہے ہیں۔ کس کو پسند کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے پہلا انسان وہ ہے جو نیکی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ نیکی ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کی ہے۔ نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، قرآن کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کیا ہے، اللہ کی یاد اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں۔ جس انسان کو جتنے کام کرنے کی توفیق مل جائے اور وہ نیک کام کر لے، سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے نیک کام کے لیے مجھے چن لیا۔ اور جس سے وہ نیک کام نہیں ہو رہا، طاقت کے باوجود، فرصت کے باوجود، اسے سوچنا چاہیے کون سا میرا گناہ ہے کہ میرے پاس فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مگر اس کے باوجود میں کر نہیں پاتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی پر طنز نہیں کرتا، اللہ نہ کرے کہ میں طنز کرنے والا ہوں۔ میں مسجد کے قریب ہوں، اذان ہو گئی، جماعت کی آواز سن رہا ہوں کہ جماعت سے نماز ہو رہی، پھر بھی میں مسجد میں داخل ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہا، یقیناً میرا کوئی ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم سوچنے لگ جائیں
تو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنے لگ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو سوچتے نہیں ہیں. ہم نے اپنے اندر سستی کاہلی پیدا کر لی, ہم نے اپنے اندر کم ہمتی پیدا کر لی. اب ان چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب انسان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے تو اسے سبب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس سبب کی بنیاد پر اس کام سے میں دور ہوں. اور جب سبب سمجھ میں آ جائے تو اس انسان کو یہ بھی فکر ہو جاتی ہے کہ میں اس کو اب چھوڑ دوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نیک کام کرنے والا انسان بڑا پسند ہے. ہم اس نئے سال کی ابتدا میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہی عہد کر لے کہ اللہ آج تک 5 نمازیں آپ نے ہم پر فرض کی تھی, ہم اس میں ڈنڈیاں مارتے رہے, چھوڑتے رہے. آج تیرے گھر میں بیٹھ کے نئے سال کے اندر عہد کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں, دوست یاروں کو بھی سمجھائیں. میں تھوڑا زور دے کے یہ لفظ بول رہا ہوں, سمجھائیں. ہم سمجھاتے نہیں ہیں, ہم سپریم کورٹ کے جج بن جاتے ہیں, آرڈر جاری کرتے ہیں. اس لیے نہ ہم کر پاتے ہیں, نہ جس کے سامنے آرڈر جاری کرتے ہیں وہ کر پاتا ہے. اس سے کام بنتا نہیں ہے, کام بگڑتا ہے. چاہے آپ کے اپنے بچے کیوں نہ ہوں جن کے اوپر آپ کا ڈنڈا چلتا ہے, سمجھائیں. اور اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جس کو سمجھا رہے ہیں اس کے سامنے کرنا شروع کر دے. ہمیں زبان سے کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی, وہ بیچارہ خود شرمندہ ہو کے کرنا شروع کر دے گا. ہم خود بھی چھوڑ دیتے ہیں, خود بھی اس کے اندر سستی لے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دوسرے آدمی کام کر لیں گے, ایسا نہیں. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ اللہ آپ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی. ان نمازوں سے انسان آپ کے قریب ہوتا ہے, آپ اس کو پسند کرتے ہیں. جبھی تو آپ نے اپنے قدموں پر انسان کو سجدہ کرنے کی توفیق دے دی. کتنی بڑی بات ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ کرتا ہے. ہمیں نہیں پتا کیسے اللہ کے قدم. اللہ یہ آپ نے ہم پر لاگو کی ہے, نماز فرض کی ہے, آج تک چھوڑتے رہے, کمی کوتاہی کرتے رہے, ڈنڈیاں مارتے رہے. یہ اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے نئے سال کے شروع میں عزم کرتے ہیں, پکا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں چھوڑیں گے. 5 نمازیں پڑھنے والے بن جائیں تو اس پر نوافل کا اضافہ کر لیں. ایک نوافل تو وہ ہے جن کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. جب سورج طلوع ہو جاتا, آج کے حساب سے بتا دوں 10-12 منٹ کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لے, 4 رکعت پڑھ لے, جو آپ کو فرصت اور سہولت ہو. 2-2.5 گھنٹے گزر جائیں, عام طور پر گھڑیوں میں کہیں نقشوں میں 1.5 گھنٹہ لکھا ہو, تو میں احتیاط بتا رہا ہوں. 2-2.5 گھنٹے گزر جائیں, 2 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت پڑھ لیں. جب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے, جیسے ہمارے یہاں گھڑیوں میں لال بتی جلتی, یہ بجھ جاتی ہے, یہ زوال کا وقت ہوتا ہے. یہ جب ختم ہو جاتا ہے, یہ لال بتی بجھ جاتی ہے, 4 رکعت پڑھ لیں. یہ ظہر کی سنتوں کے علاوہ ہے. مغرب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق 6 رکعت پڑھ لیں, جس کو اوابین کہتے ہیں. اور ایک فرمان میں فرمایا 20 رکعت پڑھ لیں. رات کو اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد, چاہے سونے سے پہلے ہو چاہے رات کو سو کر اٹھنے کے بعد ہو, دونوں صورتیں, سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں, سونے کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھ لیا جب تک نیند نہیں کریں گے تہجد نہیں پڑھ سکتے. یہ ہماری سوچ ہے, شریعت نہیں ہے. یہ ہم نے بنا لیا ہے, شریعت میں نہیں ہے ایسا. اور میں اس کی عقلی ایک مثال دیتا ہوں. جو نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے وہ بیچارہ سوتا ہی نہیں ہے, تو وہ تہجد تو زندگی میں پڑھ ہی نہیں سکے گا. پھر تو ہے کہ نہیں موٹی سی بات. یہ ہم نے بنا لیا ہے, شریعت میں نہیں ہے ایسا. یہ وہ نوافل ہیں جن کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں. اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں. ہم سے پہلے بھی لوگ گزرے
وہ ان فرض و نفلوں کے علاوہ خوب نوافل پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث بھی گزرے، فقی بھی گزرے، دن میں 400 رکعت نوافل پڑھتے تھے، 400 رکعت نوافل۔ ہم 5 نمازیں فرض پوری نہیں پڑھ سکتے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ مشہور تھے امام ابو قلابہ سے، ان کا نام عبد الملک تھا، ابا کا نام محمد تھا، اور ان کو رقاشی سے پہچانتے تھے۔ ان کی والدہ نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ یہ امید سے تھی۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ہدہد پرندہ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، یہ میرے پیٹ سے نکل کے اڑ گیا ہے۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ نے قصہ لکھا ہے، آگے لکھتے ہیں کہ جب اس خاتون نے خواب دیکھا تو جو تعبیر بتلانے والے تھے ان کے پاس گئیں، ان سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے خواب دیکھا ہے، سچی بات ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے خواب دیکھا ہے اور سچی بات ہے۔ کہا اگر تیرا خواب سچا ہے اللہ تجھے ایسی اولاد دیں گے جو خوب نماز پڑھنے والی ہوگی۔ اللہ نے امام ابو قلابہ کو پیدا کیا جن کا نام عبد الملک بن محمد الرقاشی ہے، بہت بڑے محدث تھے، 60,000 نبی کی حدیث زبانیات۔ ہم تو ایک حافظ پہ اتنے خوش ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ قرآن اس کو حفظ یاد ہے، ان کو نبی کی احادیث بھی یاد ہوتی تھی، 60,000 حدیثیں یاد تھی، 60,000۔ اور یہی امام ابو قلابہ رحمہ اللہ ہوش کے زمانے میں جب آئے، محدث بنے، روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ اللہ نے ماں کے خواب کو سچا کر دکھایا، اللہ نے ماں کے خواب کو سچا کر دکھایا، روزانہ 400 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں فرض پڑھنے میں موت آتی، کبھی کام کا بہانہ، کبھی فرصت نہیں، کبھی یہ مصروفیت، کبھی وہ مصروفیت۔ یہ بھی تو انسان تھے، یہ بھی تو اپنے روزگار کی تلاش میں ہوتے تھے، انہیں بھی بیوی بچوں کی فکر تھی، مگر ان کی سب سے بڑی فکر ہوتی تھی کہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ آج ہم نے الٹا کر دیا ہے، اللہ کی خوشی کو پیچھے کر دیا ہے اور اپنی چاہت کو آگے کر دیا ہے، اس لیے ہمارا کوئی کام نہیں بنتا، اس لیے ہمارا کوئی کام نہیں بنتا۔ اگر ہم بھی الٹا کر دیں کہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی کو آگے لے آئیں اور اپنی چاہت کو پیچھے کر لیں، تو اللہ کی خوشی میں ہمارے کام بھی بنتے چلے جائیں گے۔ میں نے ابھی قرآن سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، قرآن میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لے آئیں، نیک کام کریں، ہم ان کو بہتی نہروں والی جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور قرآن میں ایک مقام پہ عجیب بات لکھی، جب ان کو ایسے مقام پر لے جایا جائے گا، لا یبغون عنہا حولا، کسی انسان کا پھر دل نہیں کرے گا کہ یہ جگہ چھوڑ کے میں چلا جاؤں۔ کسی انسان کا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لا یبغون عنہا حولا، کسی انسان کا دل نہیں کرے گا کہ پھر میں یہاں سے چھوڑ کے چلا جاؤں، اس جگہ کو چھوڑ دوں۔ اللہ نے انسان کی تسلی کے لیے کتنی بشارتیں قرآن میں بیان کی، اور یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے۔ تو ہمیں بھی نیک کام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے نیک سال، اپنے نئے سال کے پہلے محترم مہینے کو جتنا ہو سکتا ہے آدمی اپنی طاقت کے مطابق کرے۔ آج تک نفل نہیں پڑھتے تھے، 2 رکعت سے ابتدا شروع کرتے، 2 رکعت سے۔ کوئی 2 پڑھنے والا ہے 2 بڑھا دے 4 کر دے، کوئی 4 پڑھنے والا ہے 2 بڑھا دے 6 کر دے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ برکتیں کیسی دیتے. ایک ہو گیا نماز پڑھنا، دوسرا ہے قرآن پڑھنا. ویسے بھی چند ہفتوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں جی گستاخی قرآن، قرآن جلائے گا. ماشاءاللہ مومنوں کے دل، گناہ گار سے گناہ گار کا دل بھی گرم ہے اس وقت. یہ گستاخی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. تو اللہ نے جس مقدس کتاب کے ذریعے سے ہمیں انسان بنایا ہے، اس سے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں. سب سے بڑی محبت یہ ہے. کیا معلوم کہ ہماری قرآن سے محبت، اور وہ محبت کا ذریعہ کیا؟ اس کی تلاوت، کہ ہم اس کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے پڑھنے والے ہو. اللہ ہمارے اس پڑھنے سے جو بدبخت مردود اس کی گستاخی کر رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. اللہ سے کوئی چیز بعید تو نہیں ہے نا، اللہ سے کوئی چیز بعید تو نہیں ہے. اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. اور یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. ہم محبت تو کرنے والے ہوں، اپنے محبت کا اظہار تو کرنے والے ہوں. اور اظہار کیا ہے؟ کہ قرآن کی تلاوت ہو. ہم سے پہلے لوگ بھی گزرے جنہوں نے اپنی زندگیاں کتنی پیاری گزار دی. مسلم کی ایک شرح المنہاج، اس کے اندر عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ 192 ہجری میں آپ کی وفات ہے. دوسری صدی کے آدمی ہیں، ہم 15ویں صدی میں پڑھے. ہم سے 1300 سال پہلے، ہم سے 1300 سال پہلے 192 ہجری میں ان کا انتقال ہے. عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. ان کے انتقال کا وقت آیا، ان کی بیٹی رونے لگی. آج ہمارے یہاں بھی بچے روتے ہیں نا، مگر ہمارے بچوں کو غم کیا ہوتا؟ ابا جا رہا ہے، اماں جا رہی ہے. ابا مر رہا ہے، اماں مر رہی ہے، یہ غم ہوتا ہے. اور کچھ بدبخت بھی ہوتے ہیں، وہ اس چکر میں، اس نشے میں پڑ جاتے ہیں، ابا کیا کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، چلو بندر واٹ کرو اس کے اندر. ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں. یہ نیک لوگ تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی. وہ بیٹی رو رہی تھی، ابا دنیا سے جا رہے ہیں، ابا کا اللہ کے سامنے کیا بنے گا. ابا سمجھ گئے. عبداللہ ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی کیوں رو رہی ہے، میری فکر نہ کر. کیا کہنے لگے؟ بیٹی میری فکر نہ کر، میں نے اپنی زندگی کے اندر 12,000 مرتبہ قرآن مکمل پڑھا ہے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے عذاب نہیں دے گا. 12 مرتبہ نہیں، 12,000 مرتبہ. 12,000 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا ہے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا. بہت بڑے محدث ہیں. اسی المنہاج کے اندر ایک اور قصہ لکھا ہے. ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے. 194 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. 194، آج سے 1300 سال پہلے. ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں، ایک دن مجھے ابا نے بلایا. یہ غور سے سننے کی بات، میں نے جب یہ قصہ پڑھا میں بھی حیران ہو گیا، اللہ کی قسم حیران ہو گیا. ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں، ایک دن مجھے ابا نے بلایا. ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی نے کہا، بیٹے کان کھول کے سن لے، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بے حیائی نہیں کی. ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے بارے میں کچھ کہہ سکے؟ ہماری زندگی آلودہ ہے. کہا بیٹا میں نے زندگی میں کبھی بے حیائی نہیں کی ہے. کہا بیٹا میں نے اپنی زندگی کے 30 سال، 1 2 3 نہیں، 30 29 30 سال میں نے ایسے گزارے کہ روزانہ ایک قرآن کریم مکمل کیا کرتا تھا. پھر کہا بیٹے میری بات سن، یہ جو کمرہ ہے اس کمرے کے اندر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا. اپنے گھر کے ایک کمرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا اس گھر کے اندر کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا.
اس لیے کہ اس کمرے کے اندر میں نے 12,000 قرآن پڑھے۔ ہمارے گھر کا کون سا کمرہ خالی ہے جس میں گناہ نہیں ہوتا؟ کچن تک ہم نے نہیں چھوڑا، وہاں بھی اسکرین چل رہی ہے، کھانا پک رہا ہے، اسکرین چل رہی ہے، برتن دھل رہے ہیں۔ ماں اپنے معصوم بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اسکرین سامنے پڑی ہے۔ اور وہ خواتین بھی تھیں، وہ اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ وضو نہ کر لیتی۔ وہ بھی خواتین تھی، وہ بھی انسان تھی ہماری طرح۔ ہے کوئی ہمارے گھر کا ایسا قبر ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اس میں نے نیک کام کیے ہیں؟ آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا، 10 سال پہلے چلے جائیں، زیادہ نہیں، 10 سال کوئی کسی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اندر داخل نہیں ہوتے تھے، نماز پڑھ رہا، ڈرتے تھے۔ نہیں ایسا؟ نہیں ایسا؟ اس کمرے میں داخل ہونے سے ڈرتے تھے۔ آج ادھر اماں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی، بیوی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی، جوان بچی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی، ادھر برابر میں باپ لیٹا پڑا موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ کو زور زور سے سن رہا ہے، سو ہوش ہی نہیں ہے کہ کسی کی نماز جا رہی ہے۔ کتنی تبدیلی آ گئی ہمارے اندر۔ ارے تو میرے گھر کی بات چھیڑ دی، میں اس سے آگے چلا جاؤں، ناراض مت ہونا، میں پاگل آدمی ہوں، ہم نے مسجد کو نہیں چھوڑا۔ چند دن پہلے میں ظہر کی نماز کے لیے بیچ دروازے میں آگے کھڑا ہوا، اندر داخل ہوا، صف میں بیٹھ کر بندہ واٹس ایپ کھیل رہا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کا حال ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا۔ ہم نے اللہ کے گھر کو بھی اسٹوڈیو بنا دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا۔ کس بات کے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ ہم اپنے گھر کے بارے میں کیا گواہی دیں گے کہ میرے گھر کا یہ کمرہ اتنا اچھا ہے، میں اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں؟ مسجد کو نہیں چھوڑا۔ مسجد میں 10 منٹ پہلے آ گئے، گھڑی دیکھتے ہیں 10 منٹ باقی، چلو 2-3 فون کر لو کسی کو، اس لیے مسجد میں آئے۔ کاش اس 10 منٹ کی قدر و قیمت ہمیں پتہ چل جاتی، اور وہ دعا ہم اللہ سے مانگتے جو نبی نے ہم کو سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والآخرہ۔ خدا کی قسم ہماری دنیا آخرت دونوں بن جاتی۔ نبی نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے یہ دعا پڑھا کرو، مانگا کرو۔ یہ 10 منٹ یہی تو ہوتے ہیں، اور کون سے ہوتے ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ۔ ہمیشہ کی عافیت اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیشہ کی عافیت، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کے گھر کا حلیہ ہم نے بگاڑا، اللہ نے ہمارے حالات بگاڑ دیے، سکون ختم ہو گیا۔ پیسے والے کے پاس بھی سکون نہیں، جس کی جیب خالی ہے اس کے پاس بھی سکون نہیں۔ میں قصہ سنا رہا تھا ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کا۔ بیٹے سے کیا کہنے لگے؟ بیٹا اس کمرے کے اندر کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ اس میں نے 12,000 قرآن مکمل کیے۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا، آپ جب مرنے لگے، آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی، رونے لگی۔ جب بیٹی نے رونا شروع کیا تو ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی کیوں روتی ہے؟ تجھے یہ فکر ہو رہی ہے کہ تیرے باپ کو اللہ عذاب دے گا؟ کیا کہہ رہے؟ تجھے یہ فکر ہو رہی ہے کہ اللہ تیرے باپ کو عذاب دے گا؟ بیٹی کان کھول کے سن لے، میں نے اپنی زندگی کے اندر 24,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے عذاب نہیں دیں گے۔ یہ قصے اس لیے سنا رہا ہوں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم ایسے ہیں، ہمارے اندر ایسی کوئی چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں ہم جیسے سست کاہل لوگوں کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا اتنا حق ضرور ہے کہ کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو اس کو مکمل کر لیا کرو، یہ حق ہے قرآن کا ہم پر۔ ہم جیسے سست کاہل لوگوں کو دیکھ کر آپ نے شاید یہ فرمایا ہوگا، ورنہ آپ کے زمانے میں تو بڑے اچھے اچھے لوگ تھے،
بڑے اچھے اچھے لوگ تھے. کیا فرماتے تھے کہ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ سال میں اس کو ایک مرتبہ تو مکمل کر لیا کرو. اللہ کرے کہ ہم بھی دن میں 1-2 صفحے پڑھنے والے بن جائیں، ایک سال میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. لیکن ہمیں فرصت کہاں ہے؟ کام کی جگہ پر آتے ہیں، موبائل لگا لیا، اس میں تلاوت لگا لی، ٹیپ ریکارڈر ہوتے ہیں اس میں لگا دی. بعض فیکٹریوں کے اندر جو انہوں نے اسپیکر لگائے جس میں ساؤنڈ، صبح صبح تلاوت چلا دیتے ہیں. کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ یہ کمال تھوڑی ہے. کمال تو یہ تھا میں قرآن اٹھا کر خود بیٹھ جاتا پڑھنے کے لیے. یہ کمال تھوڑی ہے. کمال تو یہ ہے قرآن میں خود اٹھاتا، وہاں میں آدھا گھنٹہ کیسٹ چلاتا ہوں، آدھا گھنٹہ ایک کلپ چلاتا ہوں تلاوت کا، میں 10 منٹ دے کے صرف ایک صفحہ پڑھ لیتا. خدا کی قسم فیکٹری میں برکت ہی برکت ہوتی. اور میں کچھ نہیں کہتا. میں ایک حدیث کو سامنے رکھ کر ایک بات کرتا ہوں. میں صبح اپنی دکان پہ آتا، فیکٹری میں آتا، اپنے گھر میں ہوتا، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتا. ایک مرتبہ سورہ یاسین. دیکھیے اس کے کمالات کیسے، اس کی برکتیں کیسے. قرآن اس کا حق ہے ہمارے اوپر. جتنی محبت ہوگی، جتنا پڑھنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے محبوب بنتے چلے جائیں گے. نئے سال کی ابتدا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عزم کریں، اللہ آج تک آپ کی اس مقدس کتاب سے ہم نے پہلو تہی کی ہے، اس کو پیچھے رکھا ہے. اللہ آج آپ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اس سے محبت کریں گے. صرف چومنے چاٹنے سے کام نہیں چلتا، پڑھنا پڑتا ہے. بات میں نے شروع کی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اب یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے بھی ہم کو نیک کام بتائے، ہم وہ کرنے والے بن جائیں. اس مہینے کا نیک کام کیا ہے؟ پہلا نیک کام روزہ رکھنا. جب یہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ محرم کے روزے، جیسے کہ بعض فقہا کی تحقیق ہے، یہ فرض تھے. یہ محرم کے روزے جو تھے یہ فرض تھا، محرم کا روزہ. پھر رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے، اور جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو نبی نے فرمایا جس کی مرضی یہ چاہے رکھے محرم کا روزہ، اور جس کی مرضی یہ چاہے محرم کا روزہ چھوڑ. لیکن نبی نے اپنی زندگی کے اندر محرم کا روزہ رکھا، اور آپ نے امت کے لیے کیا فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر روزے کے لیے کوئی افضل مہینہ ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے پورے مہینے میں جتنے چاہیں ہم روزے رکھ سکتے ہیں. ہم نے اس کو خاص کر لیا صرف 9-10 کے ساتھ. یہ جو میں نے روایت سنائی ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو افضل ترین روزے کے لیے مہینہ ہے وہ محرم کا ہے. ہماری مرضی ہے پورا مہینہ روزہ رکھیں، 2-4 رکھیں، 10-20 رکھیں، ہمارے اوپر. اس کے بعد دوسری چیز، وہ نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، لیکن اپنی زندگی میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں کے یہودیوں کو دیکھا یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی دن آزادی دی تھی. تو روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے زیادہ ہم لائق ہیں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں. چند سال ایسے گزرے، پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کے رکھوں گا 9-10 کا. سب سے اچھا عمل یہ ہے 9, 10, 11 3 روزے رکھے. اور اس سے پہلے جو میں نے عمل بتایا پورے مہینے میں جتنے چاہے روزے رکھے، کوئی پابندی نہیں. ہم نے اس کو بند کر دیا ہے، بند کر دیا ہے اس کو. پورے مہینے میں چاہے محرم کا پورا مہینہ روزہ رکھے، چاہے 10 رکھیں، چاہے 20 رکھیں، چاہے 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، مرضی آپ کی. اور یہ جو دوسری بات سنا رہا ہوں وہ الگ ہے. افضل صورت یہ ہے کہ 9, 10, 11 3 روزے رکھیں، ورنہ 9-10 کا روزہ رکھیں. اگر کسی نے 1-10 کا بھی روزہ رکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. روزہ رکھنا یہ پسندیدہ عمل ہے، نبی کا بتایا ہوا عمل ہے. اور ابھی میں نے کہا اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
دوسرا کام نبی نے کیا فرمایا کہ اس 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرو، فراخی کرو، خوب کھلاؤ پلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کی کھانے پینے میں وسعت کرو، اللہ پورے سال تمہاری روزی کو بڑھا دے گا۔ حضرت جابر خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نبی کے اس قول کو اپنی زندگی میں دیکھا، آزمایا نہیں، ہم تو آزمانا شروع کرتے ہیں، نبی کی باتوں کو آزمایا نہیں جاتا، عمل کیا جاتا ہے اور محبت سے عمل کیا جاتا ہے، تب اللہ دیتا ہے۔ جب ہم آزمانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ بھی کھینچنا شروع کرتا ہے، اچھا تو آزما رہا ہے، نبی کی دین کی باتوں کو آزما رہا ہے، آزمانا کبھی نہیں چاہیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا جب بھی ہم نے جو ہے 10 محرم میں اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں وسعت کی، بڑھایا، اللہ پورے سال ہمیں خوب کھانا پینا دیا کرتے۔ اور تیسرا کام، آخری کام، یہ محترم مہینہ ہے گناہ سے بچنا، سب سے بڑی نیکی ہے گناہوں سے بچنا۔ میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی تھی، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ ناشکرے کو اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ناشکرے کو اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے، یہ ناپسند آدمی اللہ، یہ اللہ اس کو محبوب نہیں رکھتے۔ آج ہماری زبانوں پر ہر بات میں ناشکری ہے، ہر بات میں ناشکری ہے، ہر بات، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ مہنگائی ہے وہ مہنگائی ہے، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بولو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے الحمدللہ عافیت کی زندگی دی۔ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑی چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی نے فرمایا خوش نصیب وہ انسان ہے قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال لایا جائے گا تو اس میں گناہوں کی معافی، جس کو ہم استغفار کہتے ہیں نا، استغفر اللہ، بہت زیادہ ہوگا، اس کا نامہ اعمال، وہ انسان خوش نصیب ہوگا۔ جس انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کی معافی ہوگی، نبی نے فرمایا وہ انسان خوش قسمت ہوگا۔ آخری ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ پہلے کب پھیلاتے ہیں؟ شام کے وقت، جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور پورے دن میں جس نے جو گناہ کیے ہیں، اور پھر ان گناہوں پر اس نے جو اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ پھر فرمایا صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، رات میں جس نے جو گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں کے اوپر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ اس معافی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب مسلمان ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ اس کی معافی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اسلامی نئے سال کے آغاز میں اپنی گزری زندگی کے سارے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے، اور آئندہ پتہ نہیں ہم کتنی ڈنڈیاں ماریں گے، کتنی نافرمانیاں کریں گے، کیا کچھ کریں گے، سب کی معافی اللہ سے مانگیں۔ نئے سال کی ابتدا میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عزم کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ آئندہ انشاءاللہ گناہوں کو بھی چھوڑیں گے، کمزور ہیں، اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے ہم معافی مانگے، ہماری معافی کو قبول کر لیجئے گا۔ نیک کام کرنے کا بھی عزم کرتے ہیں، اللہ ہمت دینا، طاقت دینا تیرا کام ہے، اگر تو ہمیں ہمت طاقت دے گا تو انشاءاللہ ہم کرنے والے بن جائیں گے، اور اپنے عمل سے اس کو کرنے والے ہم بن جائیں۔ جب نئے سال کے اندر انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اللہ آنے والا یہ پورا سال ہمارا اچھا گزار دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔